ناظرین کرام، انتہائی افسوسناک بات ہے کہ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اندر اسلام کی تعلیمات کو عام کیا جائے گا، دعوت دی جائے گی، وہاں پر اور پھر بالخصوص سندھ جسے باب الاسلام کہا جاتا ہے، جہاں پر محمد بن قاسم وہاں پر پہنچے تھے ایک خاتون کی آواز پر، ایک خاتون کی پکار پر، اور وہاں پر محمد بن قاسم کی سربراہی میں جو وفد پہنچا تھا وہاں پر اسلام داخل ہوا۔ پھر سندھ کے اندر جو اسلام کی خدمت کی گئی، وہاں جو بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے علماء کرام ہیں، بڑے بڑے دینی مدارس ہیں، کراچی جیسا شہر جہاں پر جسے دینی علوم کا مرکز کہا جاتا ہے، وہاں پر پاکستان کے اندر، پاکستان کے بڑے شہر کے اندر اسلام کی دعوت دینا جرم قرار دیا جا رہا ہے، اسلام کی تبلیغ کرنا جرم قرار دیا جا رہا ہے، اسلام کی دعوت دینے کو ممنوع قرار دیا جا رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم شخص کو، کسی بھی غیر مسلم شخص کو کسی نے دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، اسلام کے بارے میں بتایا، اسلام کے بارے میں آگاہی دی، تو یہ جرم ہوگا، اسے سزا دی جائے گی۔ یہ پاکستان میں ہو رہا ہے، کہاں پر ہو رہا ہے؟ سندھ جو باب الاسلام ہے۔ اس حوالے سے عمران خان صاحب کی حکومت کو، جو ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں، جو ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے ہیں، ان کو کم از کم غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ اتنی بڑی سازش جو پاکستان میں ہو رہی ہے، یہ کیوں ہو رہی ہے، اس کے پیچھے اصل ہدف کیا ہے، اور کون لوگ ہیں جو اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ سب سے بڑے وہ لوگ ہیں اس کے پیچھے جو پاکستان کو نظریاتی طور پر اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں، جن کا ہدف یہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر نہیں بنا۔ یہ سیکولرز، لبرلز اور وہ مافیا جو اس وقت میڈیا پر بیٹھ کر بھاشن دیتی ہے، جو یہ کہتی ہے کہ جبری طور پر لڑکیوں کو مسلمان کیا گیا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جبری طور پر انہیں ہندو مذہب سے پھیرا گیا، حالانکہ وہ لڑکیاں اقرار کر رہی ہیں کہ انہوں نے اسلام کو اپنی مرضی سے قبول کیا ہے، اپنے غور و فکر، ہوش و حواس میں اسلام کو قبول کیا ہے۔ ہندوستان کے اندر ہندو جو ہیں وہ شدت پسندی کرتے ہیں، یہاں پر جو ہے وہ لبرل مافیا جو ہیں وہ شدت پسندی پر اتر آئے ہیں، اور وہ جو ہندو جو بیچارے جن کو اپنے دین کا پتہ، جن کو اسلام کے بارے میں کوئی تعلیم نہیں تھی، جن کو اسلام کے بارے میں کوئی آگاہی نہیں تھی، وہ اگر اسلام کو پڑھتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، تو ان کو مسلمان ہونے سے روکا جا رہا ہے۔ یہ لوگ کون کر رہے ہیں؟ یہ وہ لبرل مافیا، وہ میڈیا پر بیٹھے ہوئے اینکر پرسن جو محض بیرونی این جی اوز اور بیرونی مفادات کی خاطر جو ہیں وہ مسلمانوں پر، اسلام کی دعوت دینے والوں پر، علماء کرام پر اور دینی مدارس پر کیچڑ اچھالتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے جا کر جو ہے ان کو اسلام کی جبری طور پر دعوت دی ہے، قاضی صاحب نے ان کو جبرن جو ہے مسلمان کیا ہے، حالانکہ وہ خود اقرار بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین کرام، آپ سب کو، ہم جو عوام ہیں، ہمیں آواز اٹھانی ہوگی کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، یہاں پر اسلام کی تعلیمات جس طرح سے ہر بندہ اس کے مطابق عمل کر سکتا ہے، اسی طرح سے اسلام کی دعوت دینا، اسلام کی تبلیغ کرنا، نشر و اشاعت کرنا، یہ جرم کیوں ہے؟ اس میں وہ ہندو اقلیتی اراکین جن کو پاکستان نے عزت دی ہے۔ ہم یہاں پر ایک بات بھی کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح کا مقصد، جو پاکستان بنانے کا مقصد تھا، وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، لیکن ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان کے اندر بسنے والی جو اقلیتی برادری ہوگی ان کو ان کے پورے کے پورے حقوق ملیں گے۔ سکھ برادری کو پورے کے پورے حقوق دیے جاتے ہیں، بنیادی سہولیات دی جاتی ہیں، عیسائی بستے ہیں، عیسائیوں کے چرچ ہیں، عبادت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ان کا پورا کا پورا تحفظ کیا جا رہا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ ہندو بستے ہیں، ہندوؤں کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ ہم نے کبھی نہیں سنا کہ ہندوؤں کی عبادت گاہیں گرا دی گئی ہیں، ہندوؤں کے بڑے بڑے مندر ہیں پاکستان کے اندر، پاکستان ان کو سیکیورٹی دیتا ہے، ان کو پورا تحفظ دیتا ہے، پروٹیکٹ کرتا ہے پاکستان ان کو، لیکن اس کے باوجود، اس کے مقابلے میں ہندوستان میں کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو محض قربانی کرنے پر ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، وہاں ان کو نمازیں نہیں پڑھنے دی جاتی ہیں۔ تو مسلمان کے نام سے نفرت ہندوستان میں ہے۔ اب یہ نفرت ہندوؤں والا جو رویہ ہے، آر ایس ایس والا جو رویہ ہے، بی جے پی والا جو رویہ ہے، مودی والا جو رویہ ہے، وہ پاکستان کے اندر لایا جا رہا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ این جی اوز کے ذریعے سے، لبرلز کے ذریعے سے، سیکولرز کے ذریعے سے، اور ان میڈیا مالکان یا میڈیا اینکر پرسن حضرات کے ذریعے سے جن کو نہ اسلام کا پتہ ہے، نہ پاکستان کے نظریے کا پتہ ہے، اور نہ ہی انہیں پاکستان کے اقدار اور روایات کا پتہ ہے۔ اس لیے ہم سب کو کھڑا ہونا ہوگا۔ اس طرح کے جو بل آئے جاتے ہیں کہ پاکستان میں اسلام کو ممنوع قرار دیا جائے، اس کی دعوت دینے کو، تعلیم دینے کو، اس کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی۔